برسات کا موسم ختم ہو چکا تھا، سردی کا موسم آنے والا تھا اور درختوں سے سارے پھل ختم ہو چکے تھے۔ اب درختوں کے پتے تیزی سے گر رہے تھے۔ سیب کے درخت پر ایک چھوٹی سی چڑیا نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا تھا۔ چڑیا کا نام مینا تھا، جو اپنے گھونسلے میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ جب بچے بڑے ہوئے، ایک دن بنا مینا کو بتائے اڑ کر چلے گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ مینا اپنے بچوں کی یاد میں پہلے سے ہی بہت اداس رہتی تھی۔ پھر جب سردیاں آئیں تو باقی پرندے بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں چھپ گئے۔ اب اس سیب کے درخت پر گنے چنے ہی سیب بچے تھے۔ سیب کے تنے میں کچھ بڑی بڑی چونٹیاں رہتی تھیں۔ مینا سارا دن درخت کی ڈال پر بیٹھ کر ان چونٹیوں کو دیکھتی رہتی۔ سردیوں میں جب کبھی چونٹیوں کا کھانا ختم ہو جاتا تو پھر مینا سے سیب مانگنے آ جاتی۔ تو پھر مینا سیب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نیچے پھینک دیتی تاکہ چونٹیوں کو نیچے سے سیب اٹھانے میں پریشانی نہ ہو۔ چونٹیاں بڑی آسانی سے اپنے اپنے ٹکڑے اٹھا کر اپنی بل میں چلی جاتی تھیں۔ مینا کی کچھ چونٹیوں سے دوستی بھی ہو گئی تھی۔ سردی مزید بڑھ گئی تھی۔ اب مینا کو کوئی اور پرندہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بہت اداس تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ کسی سے بات کرے، لیکن اسے کوئی بھی بات کرنے کے لیے نہیں ملتا تھا۔ اس نے سوچا کہ چلو اپنی چونٹی دوستیوں سے ملتی ہوں، ان سے بات کر لوں گی تو من کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ مینا نیچے آئی اور چونٹیوں کے بل کے باہر آواز دینے لگی، لیکن کوئی باہر نہیں آیا۔ اس نے پھر سے آواز لگائی، دوستو دیکھو مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ چونٹیاں اپنے گرم بستروں میں آرام سے سوئی ہوئی تھیں، گرمیوں میں اکٹھی کی ہوئی خوراک کا مزہ لے رہی تھیں۔ وہ سب چپ تھیں، کسی نے بھی مینا کی آواز نہیں سنی۔ کئی دن گزر گئے، مینا کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ٹھنڈ اور دھند اتنی زیادہ تھی کہ کوئی انسان بھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ مینا اتنی اداس ہو گئی تھی کہ اب چلنے پھرنے میں بھی اسے کافی دقت محسوس ہوتی تھی۔ اس کا کچھ کھانے کا بھی من نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن چونٹیوں کا کھانا ختم ہو گیا۔ انہیں اپنے بستروں سے باہر نکل کر کھانے کی تلاش کرنے لگیں، لیکن باہر تیز بارش کی وجہ سے ہر طرف پانی بھرا ہوا تھا، یہاں تک کہ ایک دن پانی چونٹیوں کے بل میں بھی گھس گیا اور ان کا سارا کھانا خراب ہو گیا۔ چونٹیاں تیزی سے باہر بھاگیں۔ اب ان کے پاس درخت پر چڑھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ چونٹیاں جلدی سے مینا کے گھونسلے کے پاس گئیں اور اسے آواز دینے لگیں، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک چونٹی نے گھونسلے کے اندر جا کر دیکھا تو مینا الٹی گری پڑی تھی۔ انہوں نے مینا کو سیدھا کیا، لیکن وہ بے ہوش پڑی تھی۔ مینا اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ اب اس کے پاس سیب کے کچھ ٹکڑے ویسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ تب ہی انہیں احساس ہوا کہ شاید اس دن مینا ان کے لیے کھانا لے کر آئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے گرم بستروں سے اٹھ کر اس کی بات بھی سننے کی کوشش نہیں کی۔ اب سبھی چونٹیاں رونے لگیں۔ اب باقی ساری چونٹیاں بھی درخت پر چڑھ رہی تھیں، کیونکہ نیچے سارا پانی بھر گیا تھا۔ پھر آسمان پر بادل گرجے اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ سب نے مل کر مینا کے گھونسلے میں پناہ لی، لیکن اب وہ بہت دکھی تھیں۔ انہیں یاد آیا کہ مینا کتنی اچھی تھیں، وہ انہیں کھانا بھی دیتی تھیں، اور اب جب وہ مر گئی تو اس نے انہیں اپنے گھونسلے میں جگہ دی۔ لیکن جب مینا اکیلی اور اداس تھی تب انہوں نے اس کی مدد نہیں کی۔ بچوں، ٹھنڈ کے موسم میں اپنے آس پاس دھیان رکھیں کہ کوئی بچہ، بوڑھا یا غریب آپ کی مدد کا انتظار کر رہا ہو تو اس کی ضرور مدد کریں۔